بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ذرا دروازہ بند کر دو، باہر سے شور آ رہا ہے. آپ سب کو مل کے مجھے بہت، یقین کریں، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں آپ کی گفتگو کو اتنا انجوائے کر رہا تھا، یہاں بیٹھ کے سن رہا تھا، اور مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا کہ جتنے خواتین و حضرات بول چکے ہیں اتنے اور بھی بولتے تو میں خوشی سے سننے کے لیے بالکل تیار تھا. تو آپ کی گفتگو بڑی جاندار اور بڑی دلائل اور فیکٹس پہ مبنی میں نے سنی ہے، اور سب کی جو ہے گفتگو جو ہے وہ مجھے بڑی اپیل کی ہے، اور کیونکہ آپ نے حقائق پہ مبنی ساری گفتگو کی. اور دیکھیں بات یہ زمانہ جو ہے یہ آج 2018 آ چکا ہے، یہ 1947 نہیں ہے، یا یہ 1958 نہیں ہے، یا 1977 نہیں ہے، یا پھر یہ 1999 نہیں ہے، 2018 ہے. بہت پانی گزر چکا ہے پلوں کے نیچے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا آج سے 50 سال پہلے کہ کوئی اگر ماشاءاللہ ملک میں لگتا تھا تو ہمیں شاید احساس نہیں ہوتا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو گیا ہے. اور ہم سب کا عالم ایسی تھا، چاہے وہ وکلا ہیں، سیاستدان ہیں، پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی ہے، یا وہ مزدور ہیں. تو شروع کے ماشاءاللہ کا کچھ پتہ نہیں لگا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ملک کا قانون ٹوٹ گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے. اور 1971 میں جب ملک ٹوٹا اور پھر ایسٹ پاکستان آپ کا علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بنا، تو شاید لوگوں کو احساس ہو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. لیکن شاید اس سانحہ پہ بھی جو آنکھیں نم ہوئی ہوں گی وہ کچھ زیادہ نہیں تھی، اور اس کا احساس ایسٹ پاکستان کے اندر جو لوگوں میں تھا وہ زیادہ تھا، اور ایسٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کا احساس جو ہے وہ بلوچستان میں زیادہ ہوگا، سندھ میں ہوگا، KPK میں ہوگا، پنجاب میں شاید سب سے کم ہوگا. لیکن آپ یہ بات سوچئے ضرور کہ 1971 میں ہم نے ایسا کیا کیا کہ مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کے جذبات کو اتنی ٹھیس پہنچی کیسے؟ وہی لوگ تھے مشرقی پاکستان کے رہنے والے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. اور سب سے یعنی اہم ترین بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا قائد اعظم کی سربراہی میں، یا ان سے بھی پہلے، بلکہ ان سے بھی پہلے جو دفتر قائم ہوا تھا مسلم لیگ کا، یا مسلم لیگ کا جو مرکز قائم ہوا تھا، وہ ڈھاکہ میں ہوا تھا 1906 میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یار دروازہ کیوں کھول دیتے ہیں؟ کوئی نہ کھولے نہ کوئی. تو وہاں پر دفتر قائم ہوا،
سب سے زیادہ جدوجہد بھی بنگالیوں نے کی پاکستان کے لیے، اور پاکستان بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور پھر ہم نے ان کو دھتکار دیا اور اپنے سے علیحدہ کر دیا. اور کیوں وہ علیحدگی پہ وہ کیوں مائل ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر دیکھیے عالم تو یہ رہا ہمارا، جس میں ہم سب کسی نہ کسی طرح سے قصوروار ہیں، کہ جسٹس جو سانحہ جو اپنا ایسٹ پاکستان ہوا، جسٹس محمود الرحمان نے ان کے متحد جو ان کے پر مشتمل جو کمیشن بنایا، اس کمیشن نے بہت ہی تفصیلی جائزہ لے کے ایک سچی کھری رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کام نہیں دھرے، اور جیسے میں نے پہلے کہا قصور ہم سب کا ہے، نہیں دھرے، اس کو پڑھا بھی نہیں. شاید اگر اس کو پڑھ لیتے، اس پہ عمل کرتے، تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا، اور شاید یہاں پہ اس طرح کے کھیل نہ کھیلے جا رہے ہوتے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کھیلے جا رہے ہیں. اس کے بعد آئے دن جیسے جیسے مارشل لا لگے، ہم نے جناب ان کو جو ہے وہ مارشل لا کو قبول کیا، ہمارے عدلیہ نے لیجیٹمائز کیا اور ان کو ویلکم کیا، نظریہ ضرورت ایجاد کیا، اور کہا کہ جناب بالکل آپ نہ آتے تو پتہ نہیں یہ ملک خدا نہ خاصا غرق ہو جاتا. اور ان کو آپ نے ہار پہنائے ان کے گلوں میں، اور بڑے پیار کے ساتھ آپ نے ان کو کہا آئیے جناب، یہ ہے جناب آئین پاکستان کا، یہ بھی آپ کی ملکیت ہے، جو اس میں آپ ترمیم کرنا چاہیں بڑے شوق سے کیجیے، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں. وہ اختیار دے رہے ہیں جو ان ججوں کے پاس خود نہیں ہے، وہ اس ڈکٹیٹر کو اپنا جو ہے وہ اختیار دے رہے ہیں. یہ ہے اس کا ستیہ ناش کرنا، کر دیں آپ، کھلی چھٹی ہے آپ کو، جو مرضی کریں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، ہم بھی آپ کو نہیں کبھی پوچھیں گے. اور پھر ہم اس کے اوپر خاموش رہے، اس کے اوپر کوئی ہم نے آواز نہیں اٹھائی. ہم سب کا قصور ہے. اور آج پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ جس طرح کا بھی بیان ابھی آپ نے ٹرمپ کا پڑھا ہے، ایک کوئی بھی عزت دار ملک جو ہے وہ اس طرح کا بیان کسی دوسرے ملک کے صدر کا برداشت کر سکتا ہے؟ یہ کیا قابل برداشت ہونا چاہیے؟ بڑی انسلٹنگ لینگویج ہے اس کی، ہیوملیٹ ہوئے ہم بہت اس سے. اور اگر ہم واقعی ہیوملیٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیوں آج یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صدر اٹھ کر پاکستان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے. یعنی اس کی وجوہات تک پہنچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا، ایک ساورن کنٹری ہے تو ہمیں اس طرح کے الفاظ سے نوازا جائے اور ہم پہ اس طرح پہ حملے کیے جائیں اور جو ہے وہ ہم دیکھتے رہ جائیں. میرا خیال ہے کہ اس پر اوپر نظر ڈالنے کی اور غور کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. ہمارے اس خطے میں اور بھی ملک رہتے ہیں، آج اپنا مقابلہ اور موازنہ ان کے ساتھ کیجئے. میرا خیال ہے کہ آج صرف ہم اس ریجن میں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے، چاہے وہ خطہ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس پورے خطے میں، پوری دنیا بھی اگر آپ کہہ لیں تو واحد ملک ہم ہے جو اس طرح کے الفاظ اس کو سننے پڑ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ نوبت آئی کیسے. وجوہات ہمارے سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے ہماری تاریخ اپنی کیا ہے، کن مرحلے سے ہم گزرے ہیں، کیا کیا ہم نے گوایا ہے، اور کس طرح سے اپنے آئین توڑوائے ہیں، اور کس طرح سے ہماری عدالتوں نے
ایسے ڈکٹیٹروں کو اور مارشل ایڈمنسٹریٹروں کو ویلکم کیا ہے, نظریہ ضرورت ایجاد کیا ہے, اور اس کے باوجود ہم نے آج تک اس کا کبھی حساب نہیں لیا. تو جو قومیں اپنا احتساب وقت کے ساتھ ساتھ نہیں کرتی, پھر اس طرح کے دن وہ دیکھتی ہیں. اس طرح کے پھر وہ جو ہے وہ حملے جو ہے وہ ان پر کیے جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں وہ بھی حملے کرنے والے ان کو جو مرضی کہہ دو, ان پہ تو جوں نہیں رینگنی. تو یہ تو عزت دار قوموں کا شیوا نہیں ہوتا, اصول نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے بھی کئی ریمارکس, بڑے گندے قسم کے ریمارکس باہر کی دنیا کے کچھ لوگ پاس کر چکے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور ہم پر شاید جوں نہیں رینگی. ہمیں یہی نہیں احساس ہوتا بھائی ہم نے تو بڑے پیار محبت سے اپنے جو ہے وہ اس فلاں پارٹی کو ووٹ دیا تھا, فلاں وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا, اور اس کا جو ووٹ ہے ہمارا, جو ہم نے بڑے شوق سے دیا تھا کہ یہ آئے اور آ کے پاکستان کی خدمت کریں, اور وہ خدمت اگر کر رہے تھے تو اس کے بعد اس قدر جو تذلیل کے ساتھ اس کو نیچے اتارا جاتا ہے اور اس کو رسوا کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. بھائی اس کا کوئی کیا جواز ہے؟ جواز ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں جن پہ مقدمے بھی بنتے ہیں, تو آج تک ایسی عدالت کوئی مارد وجود ہی نہیں آئی جو ان کا ٹرائل کر سکے. آپ جانتے ہیں کہ میں روز پیش ہوتا ہوں, میری بیٹی میرے ساتھ پیش ہوتی ہے احتساب عدالت میں, اور اس کے بارے میں آج وہاں پہ بات ہو رہی تھی. جو کور کرتے ہیں میڈیا والے کارروائی کو, راجا صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی حضرات بیٹھے تھے, ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اس کیس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو کہ ہے کیا یہ کیس, جی کہ ہے کیا یہ. تو ان کی میں آپ کو اسسمنٹ بتا رہا ہوں, اور وہ اپنا جو ہے وہ ایک تو یہ اس کیس کی کوئی سر پیر کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا ہے. میں نے کل پرسوں کہا ہے وہاں پر بھی, کل میں تھا چکوال میں, پرسوں میں تھا وہاں کوٹ مومن میں, کہ یار کم از کم اس قوم کو پتہ تو لگنا چاہیے کہ نواز شریف کا جو ٹرائل ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے, بھائی کیوں ہو رہا ہے, کیا اس کے اوپر الزامات ہیں, کیا الزامات ہیں. میں یعنی پوچھنا چاہتا ہوں عدالت سے کیا الزامات ہیں. کوئی بتاؤ تو صحیح بھائی کہ فلاں تم نے یہ, میں نے وہاں تو 10 روپے کہا تھا, یہاں میں 20 روپے کہہ دیتا ہوں یا 5 روپے کہہ دیتا ہوں, کہ کوئی 5 روپے کی کرپشن بھی کوئی ثابت تو دور کی بات ہے, کوئی الزام بھی ہے یا نہیں ہے, کوئی سرکاری خرد برد ہے, کوئی مس یوز آف اتھارٹی کہیں ہے اس کی کوئی یہاں پر آپ کے پاس کوئی الزام؟ تو اگر ہے تو لے آؤ, چلاؤ مقدمہ. اگر نہیں ہے تو پھر کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ جیسے یہاں ابھی کسی نے کہا ہے, میری بہن نے یا کسی بھائی نے کہا تھا کہ پہلے مقدمہ دائر ہو رہا ہے, سزا پہلے سنا دی گئی ہے. جو کشمیر سے آئی ہیں یہ پہلے سزا سنائی جا رہی ہے. ایک وزیر اعظم کو آپ اپنا ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, نااہل کر رہے ہیں, اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب کوئی ہے تو الزام. بھائی پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ کہیں تو الزام مل جائے اور تاکہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. یہ دنیا کی واحد اور پہلی مثال ہے. ویسے میرے خلاف کوئی بیر تھا تو بتا دو یار کہ نواز شریف تمہاری شکل ہمیں پسند نہیں ہے, تمہاری شکل پسند نہیں ہے, یا تم کوئی اچھی عادت کے مالک نہیں ہو, جو شاید کچھ اور معیار رکھتے ہوں, وہ تو جناب ان کو صادق و امین قرار دے دیا گیا ہے. اور آپ قصے کہانیاں ان کے پڑھ رہے ہیں,
सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सल्यूट करता हूं मैं उन जजेस को जिन्होंने उसको सादिक अमीन करार दे दिया है, सादिक अमीन करार दिया है। वाह वाह वाह। और फिर बस, और मैं कभी जातियात की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा तजाद भाई, ऐसा तजाद, कोई खुदा का खौफ होता है, ये शख्स जो है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, और फिर और ये अपना जो है ये मुझे आप निकाल रहे हैं एक फर्जी और ख्याली तनख्वाह पे, ख्याली तनख्वाह पे वज़ीर-ए-आज़म को निकाल रहे हो भाई। कोई करप्शन पे होती, मैं 100 रुपए की भी अगर करप्शन होती, मैं आंखें उठाने के लायक ना होता, नजरें उठाने के लायक ना होता किसी के सामने। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। और मैं कहता कि जनाब बिल्कुल मैं 100 रुपए की खुदा ना खास्ता करप्शन का मुर्तकिब हूं, मैं बिल्कुल आइंदा मैं घर भी जाऊंगा, सियासत में भी नहीं आऊंगा। मेरा तो आप अपना जो है वो, आपको कुछ नहीं मिला, पनामा में कुछ नहीं मिला, आपने मेरे उस जमाने के हिसाब किताब देख लिए जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे वालिद साहब और मेरे दादा के जमाने की आप जो है वो फाइलों को देख चुके हैं, और मेरे बच्चों को तक का आपने पूरी जो है वो हर किस्म का एहतसाब किया है। मेरे वालिद साहब का, मेरे दादा का, मेरा। आपको तो 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। आपने अकामा ढूंढ लिया कि जनाब अकामा में नवाज शरीफ को निकाल दो, इससे निकलता तो निकाल दो। वो भी एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है उसको आप अपना बता रहे हैं कि उसके अंदर जनाब हमने ये देख के किया, और दूसरा शख्स सब कुछ मान रहा है, अपनी न्याजी सर्विसेज का भी वो मान रहा है, लाखों पाउंडों के वो ट्रांजैक्शंस को भी मान रहा है, कह रहा है कि हाँ मेरी ऑफशोर कंपनी मेरी है। तो उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि उसको तसल्लियां तशफ़ियां दे रहे हैं। यार आप ना कहो, बच्चे आप क्यों जिद करते हो बच्चों की तरह से? आप जितनी दफा भी कोई, हमने यही कहना कि तुम्हारी नहीं है, तुम जितना मर्जी जोर लगाओ और कहते रहो, 100 बार भी कहो, हम नहीं मानेंगे। और जो है वो और कहा कि 5 साल से पीछे नहीं जाना। अगर आपने इसके बारे में कोई फॉरेन फंडिंग का जो बाहर से पैसा आया है, जो उनको जहां से भी उन्होंने लेके आए कि इस 5 साल से पीछे नहीं जा सकते आप, तो मेरा तो चले गए 50 साल पीछे, 1962 से, 1962 से। ये पूरी कौम को पता लगना चाहिए। मेरा 1962 से जो हिसाब किताब शुरू किया है, जब मैं 1962 में मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, 7वीं कम अज कम नहीं भाई, कम अज कम हंसने तो दो यार मुझे, हंसने तो दो, थोड़ा सा थोड़ी सी राहत महसूस करने दो मुझे, कोई मुझे थोड़ा सा सुकून भी महसूस करने दो। इन्हीं बातों में थोड़ा थोड़ा सुकून मिलता है, तो मैं जरा उससे सुकून अखज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो 1962 से मेरा कर रहे हैं, और मैं यानी कि और इनके बारे में कहा जाता है 5 साल से पीछे नहीं। वो जहांगीर तरीन साहब जो है, क्या कुछ उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ, उनका कोई केस नैब में नहीं जा रहा, इमरान साहब का कोई केस नैब में नहीं जा रहा, कोई सुपरवाइजरी जो जज नहीं मुकर्रर किया गया, कोई जेआईटी नहीं बनी। ये सब कुछ मेरे खिलाफ बनना था और मेरे खिलाफ होना था, और इसलिए मैंने कहा है कि यार उसकी वजह मैं ढूंढने की कभी कोशिश करता हूं। तो मैं यही से नतीजे पे पहुंचता हूं कि शायद भाई मेरी शक्ल पसंद नहीं थी उनको, तो मैं उनको अच्छा नहीं लगता था, मेरी आदतें पसंद नहीं थी, और शायद ये कि मैं पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे बड़ा फख्र है, और पाकिस्तान के अवाम भी मेरे दिलों में बसते हैं, जिस तरह के आप
میرے دل میں بستے ہیں، اس طرح سے الحمدللہ پاکستان کے عوام بھی میرے دل میں بستے ہیں. میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. میری صداقت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھو کہ نواز شریف مسلم لیگ ان کا صدر نہ رہے. اور یہ جو میرے خلاف فیصلہ آیا تھا، فیصلہ کرنے والے شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا تو بس نواز شریف کا معاملہ ختم، اور وہ اپنا جو ہے وہ اس کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی صدارت مسلم لیگ کی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ آرام سے گھر میں جا کے بیٹھ جائے گا، اور وہاں جا کے وہ جو ہے وہ اپنا کوئی دوسرا کام کرے گا. لیکن اب وہ دیکھیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کامیاب نہیں ہوا معاملہ. جو مائنس ون والا، تو یہ ہمارے تو کچھ اور یار ارادے تھے، خواب تھے ہمارے جو پورے نہیں ہوئے بلکہ چکنا چور ہو گئے ہیں. تو نواز شریف اب دوبارہ صدر بھی بن گیا ہے. سینٹ نے بھی راجہ صاحب کی مہربانی الحمدللہ کہ انہوں نے سینٹ میں میرا پاس کرا دیا. ان کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیسے پاس ہو گیا. یہ ہوتی ہے ڈیوائن انٹرونشن، اللہ کی طرف سے غیبی مدد. یہ آج خود حیران ہے، کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہتے پتہ نہیں کتنا ہو گیا یہ بل وہاں سے پاس ہو گیا. اسمبلی نے جب اسمبلی نے پاس کرنا تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے وہ کچھ دن پہلے سے وہ ایک عجیب فضا بن گئی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا ہمارے، اور وجوہات مجھے معلوم ہے، لیکن آج اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اور میں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دوبارہ صدر بن گیا. اب میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے، شدید خواہش ہے اور کوشش ہے کہ نواز شریف کو صدر نہ رہنے دیا جائے پارٹی کا. تو قانون بنا ہے، وہاں بنا ہے، پاس ہوا ہے، وہاں سے سینٹ سے پاس ہوا ہے، نیشنل اسمبلی سے، یعنی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے، اور پارلیمنٹ نے پاس کر کے تو اس کو انڈو کیا ہے. جو قانون مشرف ڈکٹیٹر نے بنایا تھا، ڈکٹیٹر کا قانون تھا، اس کا تو ہونا نہیں چاہیے تھا وہاں پر، اور ہونا نہیں چاہیے تھا، اور پھر اس کو انڈو کیا. اور پھر مجھے دوبارہ یہ عزت دی پارلیمنٹ نے، دوبارہ صدر بننے کا مجھے شرف بخشا ہماری پارٹی نے، اور اس کو اگر انڈو اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر یہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ سامنے ہونا چاہیے کہ سارا کچھ کیا آپ نواز شریف کے خلاف ہی ہونا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈرنے والا نہیں ہوں کسی بھی چیز سے. میں گھبرانے والا نہیں ہوں. میں الحمدللہ بہت سارے اس سے بھی کٹھن مراحل سے گزرا ہوں. میں وہ بھی دن دیکھا ہے جب کراچی کی کورٹ میں دہشت گردی کی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور جج سامنے بیٹھ کے مجھے 27 سال قید کی سزا سنا رہا تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا. 27 ایئرز امپریزنمنٹ کی سزا مجھے دی گئی. اور پھر اس کے بعد کون نہیں جانتا کہ بھرپور کوشش ہوئی، بھرپور مشرف کی ذاتی کوشش. یہ دروازہ بند کریں کہ ہائی کورٹ میں اس 27 سال کی قید کی سزا جو ہے اس کو سزائے موت میں بدل دیا جائے. میرے لیے سزائے موت ہو جائے. بہت کوشش ہوئی، اور میں وہاں پہ لانڈی جیل میں تھا، مقدمہ بھگتتا تھا، جاتے تھے روز ہم. اور پھر یہ تھا کہ شاید ہائی کورٹ جو ہے اس کو دے دے گی، یا ہائی کورٹ مجھے میری سزا کو سزائے موت میں بدل دے گی. اور پھر یہاں کون سی اپیل ہونی تھی یہاں پہ؟
جو وہ جو تھے نہیں ڈوگر کوٹ نہیں تھی وہ ارشاد حسن خان جنہوں نے مشرف کو آئین کی ترمیم کا بھی اختیار دے دیا تھا. یہ ٹریزن ہے, ٹریزن, دس از ٹریزن, یہ غداری ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں وہ کورٹ کی مجال تھی کہ اس موت کی سزا کو وہ قید میں دوبارہ بدلتے نہیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری قوم کو اور آپ سب کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں اللہ کے فضل سے کھڑا ہوں کس لیے؟ میں اپنے محبت میں کھڑا ہوں, میں پاکستانی قوم کی محبت میں کھڑا ہوں, اور مجھے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں نا, جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا اچھا یار بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک تو غلط فیصلہ اور ڈسکوالیفیکیشن غلط, اور پھر باقی فیصلہ غلط, ریمارکس پاس کیے گاڈ فادر کے, ریمارکس پاس کیے سسلین مافیا کے, اور پھر کس نے کیے سسلین مافیا کے ریمارکس پاس؟ وہ جج جو 2015 میں کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا, آپ یقین مانیں مجھے پتہ بھی نہیں تھا, تو گریڈ 1920 کی خاتون افسر تھی کوئی, اس کی پروموشن کا معاملہ تھا, تو اس پہ وہ شاید کہیں فائل کہیں ہوگی, کہیں وہ نہیں ہوا معاملہ. تو جج صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے, بہت گنجائش ہے, ایک وزیر اعظم کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے, کہ نواز شریف کو علم ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے. میں نے آپ کو آج بتا رہا ہوں, خط محفل میں آپ کو پروڈیوس کر دوں گا. جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, ان کو میں نے خط لکھا, میں نے کہا جمالی صاحب یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو جسٹس شیخ عظمت سعید نے دی ہے, اور کہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل میں بہت جگہ, نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوا ہے کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس, ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس جیسے گاڈ فادر اور سسلین مافیا, یہ اگر ایک وزیر اعظم کے بارے میں آپ دیں گے یا کوئی جج دے گا تو وزیر اعظم ہرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وزیر اعظم بھی ایک انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے, اور آپ بھی ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں, اور آپ کے فیلو ججز ممبرز ہیں اس سپریم کورٹ کے. اگر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی اس انسٹیٹیوشن کی عزت کریں. آپ یہ باہمی عزت اور احترام کا رشتہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. میں نے 1.5 صفحے کا خط ان کو لکھا, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس طرح کے ریمارکس سن کر. تو آپ اس سے اندازہ کریں, اس وقت میری کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی کانفلکٹ یا کوئی جھگڑا یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. میرا آج بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. میرا صرف چند ججز کے ساتھ اختلاف ضرور ہے جنہوں نے میرے کیس میں غلط فیصلہ دیا, اور میں فیصلے پہ عمل میں نے کر دیا, لیکن اس فیصلے کو میں تسلیم نہیں کرتا. اور میں نے قوم کا بھی موڈ دیکھا ہے. قوم کا موڈ میں نے بھانپ لیا تھا جب میں اسلام آباد سے لاہور گیا تھا, وہ موڈ میں نے دیکھ لیا تھا. قوم کا موڈ میں نے بھانپ لیا جب میں ایبٹ آباد گیا, کوئٹہ گیا, اور یہاں پہ کوٹ مومن گیا. قوم کا موڈ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہے, اور وکلا کا موڈ بھی میں جانتا ہوں. ماشاءاللہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب, آپ کا موڈ کھڑے بھی ہیں, بیٹھے بھی ہیں, آپ کے موڈ سے بھی میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. اور میرا دل بڑا مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ یہ سارے ہمارے کالے کوٹ والے حضرات, معزز خواتین و حضرات جو ہیں یہ میرے ساتھ ہیں. میرا ماشاءاللہ
میرا دل اتنا بڑا ہے، ہو گیا، بلکہ اگر اتنا تھا تو اتنا ہو گیا ماشاءاللہ. اور قوم کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میری قربانیاں ہیں جیسی بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، اب اس کا فائدہ میری ذات کو نہ صحیح لیکن اس ملک اور اس قوم کو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر میں نے جلا وطنی کاٹی ہے، 7 سال ملک سے باہر رہا ہوں، ہتکڑیاں برداشت کی ہیں، اگر میں نے اپنا جو ہے وہ ظلم برداشت کیا ہے اور 27 سال کی جو ہے وہ قیدیں سنی ہے میں نے، اور پھر 14 سال کی ایک اور ہیلی کاپٹر کیس میں قید میں نے سنی، اور پھر اس کے بعد جو سلوک میرے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میں یعنی اس طرح کے سلوک جو ہیں وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا کل میں نے کہا ہے یار میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں، میں یہ سب بھولنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ان کو بھولوں. مجھے بھولنے دو یار، ان کو میری مدد کرو کہ میں ان کو بھول جاؤں، اور زخم نہ لگاؤ میرے اوپر، اور میرے دل پر اور زخم مت لگاؤ کہ یہ زخم بڑھتے چلے جائیں. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اپنے اس غصے کو یا دکھ اور تکلیف کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لے جاؤں جہاں جو ہے میرے جذبات میرے اپنے بھی جو قابو سے باہر ہو جائیں. لیکن یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یا پاکستان کے تمام وزراء اعظموں کے ساتھ کیا ہے. 1947 سے لے کے آج تک ہر وزیر اعظم کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے، اس سے ملتا جلتا سلوک ہوا ہے. یار یہ کیا خدمت ہے اس قوم کی آپ نے کی ہے. بند کر دو اب اس سارے کاروبار کو، ختم کرو، توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، معاف کر دے اللہ ہمیں، اور ہمیں اب ہم سب پاکستان پہ رحم کریں. کہاں پہنچائیں گے اب اس ملک کو، ہم کہاں تک لے کے جائیں گے اس ملک کو؟ یہ بہت ٹھوکریں کہیں ہیں اس قوم نے، اس ملک نے. خدا را مزید ٹھوکروں سے بچاؤ اس قوم کو. اب حالت اور یہ آ چکی ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ٹرمپ آپ کو اوپن گالیاں نکال رہا ہے، آپ کے لیے اپنا جو الفاظ استعمال کر رہا ہے. کسی سوورن کنٹری کے لیے اس طرح کے الفاظ کبھی کوئی دوسری کنٹری یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں استعمال کرتا. کب ہمیں ہوش آئے گی؟ آج جس مقصد کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ڈسکوالیفائڈ ہوں، چاہے غلط ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن ایک ہے اس طرح کی ایک قید ہے. انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وہ ختم ہو جائے گی، مجھے یقین ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک اصول کے لیے، نصب العین کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. آپ میرا ساتھ دو، یہ پاکستان کو ان مصیبتوں سے ہم نکالیں، نجات دیں. آپ جانتے ہیں کہ میں رول آف لا میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، آئین قانون کی حکمرانی میں بلیو کرتا ہوں. میں غیر آئینی حکمرانیوں میں بلیو نہیں کرتا. ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لا سب ماضی کی داستانیں ہو گئی ہیں، اور اب یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. اگر کسی وزیر اعظم کو کسی عدالت میں بھگتنا پڑتا ہے، ایک آنر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کو بھی اسی عدالت کے اندر جا کے کیس بھگتنا چاہیے. یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب عدلیہ کی بحالی کا وقت تھا،
الحمدللہ آپ پیش تھے، میں آپ کے شانہ بشانہ تھا اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اور میں کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ غلط ہوا ہے. آج پھر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور میں اس پہ کھڑا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میرا یہ دلی خواہش اور ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہو. یہ ہے اپنا ایک ڈیفائننگ مومنٹس اس ملک کی تاریخ میں. یہ اس طرح کے مومنٹس آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کی سمت کو درست کرتے ہیں. یہ وقت بار بار نہیں آتا. آپ کو اس معاملے میں پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ، رول آف لا والی اسٹیٹ، کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی والی اسٹیٹ اور قانون کی حکمرانی والی اسٹیٹ کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. اور پاکستان میں پہلے تو میں بالکل صحیح بات ہے کہ عدلیہ کی بحالی، اب عدل کی بحالی کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا. اور یہ ممکن ہے. آپ ضرور ہسپتالوں میں جائیں، آپ ضرور دوسری جگہوں پہ جائیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کتنا بیک لاگ ہے، کتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں ہیں، اور ہر عدالت میں ہیں. لوگوں کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا اور کئی سال نہیں ہوتا. لوگ بیچاری اسی آس میں مر جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی انصاف ملتا، ہمیں انصاف ملے. اور اتنا انصاف مہنگا ہے. میں بھی اپنے لائر کی فیسیں ادا کر کے میں بھی تھک گیا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. مجھے پوچھے کہ میں اب کیا بتاؤں آپ کے سامنے. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار اتنا مہنگا انصاف، یہ مجھے کاش کہ اس وقت پتا ہوتا جب میں وزیر اعظم تھا، میں اس کو ٹھیک کرتا. ہم ضرور اپنا جو لائر ہیں ان کی فیس ان کو ملنی چاہیے، مگر ملنی چاہیے لیکن اسٹیٹ غریبوں کے لیے اسٹیٹ اس کا انتظام کرے. غریبوں کے لیے ریاست اس کا انتظام کرے غریبوں کے لیے. اور بھی بہت سارے یہاں پہ معاملات ہیں، ایشوز ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان ناانصافیوں سے لوگ بڑے تنگ ہیں. اور یہ اگر آپ اپنا غصے میں کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوگا تو میں آرنج لائن بند کر دوں گا. آرنج لائن پہلے ہی آپ کی مہربانیوں سے بند رہی ہے، 1.5 سال بند رہی ہے. آج ورنہ وہ آرنج لائن چل رہی ہوتی، لوگ دعائیں دے رہے ہوتے آپ کو بھی. لیکن اب وہ لوگ، آپ نے اتنا ان کو اسٹے دیا ہے کہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس میں جو ہے وہ قصوروار ہیں. تو میری بہنوں بھائیوں، ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. حق کی جنگ، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کالے کوٹ والا معزز وکیل جو ہے ملک کے اندر، اور کالے کوٹ والی معزز وکیل جو ہے وہ اس حق کی جنگ میں ہمارے ساتھ دے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. پاکستان کو ایک ٹرولی ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ بنائے. ہم ملک کہاں جا رہا تھا، آج کدھر جا رہا ہے ملک؟ 5 مہینے پہلے ملک کہاں جا رہا تھا اور آج کہاں جا رہا ہے؟ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں. اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات بن رہے ہیں. تو یہ اس فیصلے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی تو میں نے کل بھی کہا ہے، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس فیصلے کا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کی دعا گو ہوں، اور ہم ایک دوسرے کا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. آپ کرائیے. یا اللہ
اللہ میاں نواز شریف صاحب کی پریشانی یا اللہ پریشانی کو یا اللہ شرط بچا یا اللہ ظالمہ کو ظلم کو بچا یا اللہ انہاں دی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے